اربعین اتار قسط نمبر 2۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین اتار قسط 2 امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قلم مبارک سے لکھی ہوئی درود پاک کے فضائل پر مشتمل احادیث کریمہ۔ دعائے اتار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 40 صفحات کا رسالہ اربعین اتار قسط 2 پڑھ یا سن لے، اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری امت کے لیے جس نے 40 حدیثیں یاد کی جن کے ذریعے اللہ پاک انہیں نفع عطا فرمائے، تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ ہوں گا۔ 40 احادیث ہی کیوں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد لوگوں تک 40 احادیث پہنچانا ہے، چاہے وہ یاد نہ ہو اور نہ ہی ان کا معنی اسے معلوم ہو۔ اسی حدیث پاک کی وجہ سے پہلے کے کئی بڑے بڑے علماء کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بننے اور لوگوں کو بنانے کے لیے اربعینات یعنی 40 احادیث تحریر فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں عاجزی و انکسار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فقیر حقیر نے بھی چہل یعنی 40 احادیث کا ایک مجموعہ تالیف کیا ہے۔ علم حدیث کی خدمت اور تدریس کے بعد سب سے پہلے مجھے جس تالیف کی توفیق عطا ہوئی وہ 40 یعنی 40 حدیثیں ہیں۔ درود و سلام کے متعلق اربعین اتار قسط 2 لکھنے کی وجہ۔ اے عاشقان رسول، 40 احادیث پہنچانے کی یہ فضیلت پانے کے لیے صدیوں سے علماء کرام کثرہم اللہ یعنی اللہ پاک ان کی تعداد خوب بڑھائے 40 احادیث لکھتے چلے آئے ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے قلم سے لکھی ہوئی 40 احادیث بنام اربعین اتار قسط 1 پچھلے سال ربیع الاول شریف 1445 ہجری مطابق ستمبر 2023 کے پرمسرت یعنی خوشیوں بھرے لمحات میں منظر عام پر آئی۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے اسے کافی مقبولیت اور عاشقان رسول کی طرف سے پذیرائی ملی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 کی تعداد میں چھپنے والی یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر ختم ہو گئی۔ لاکھوں عاشقان رسول نے اس کی PDF سے فائدہ اٹھایا اور مطالعہ کیا۔ تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے یہ 40 احادیث زبانی یاد کر لی، جس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے انہی دنوں ہونے والے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ میری زندگی کا یہ پہلا ایسا رسالہ ہے جسے یوں عاشقان رسول نے زبانی یاد کیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ سال ربیع الاول شریف 1446 ہجری میں درود و سلام کے متعلق اربعین اتار قسط 2 لانے کی کوشش کی جائے گی۔
اربعین اطہار قسط 2 کیسے لکھی گئی؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہمارے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے۔ درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پچھلے سال کی نیت اور ہدف مکمل ہوا اور اربعین اطہار قسط 2 آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یوں تو درود و سلام کے فضائل پر مشتمل امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بنام ضیاء درود و سلام کئی سال پہلے مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہو چکا ہے، مگر اربعین اطہار قسط 2 میں موجود احادیث مبارکہ اس کے علاوہ ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے سال ربیع الاول شریف ہی سے اس کام کو کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، پھر جب موقع ملتا رہا آپ اپنے قلم سے وقتاً فوقتاً احادیث مبارکہ لکھ کر عنایت فرماتے رہے، جسے مخطوط یعنی اوریجنل ہینڈ رائٹنگ اور کمپوزنگ میں جمع کر کے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے اربعین اطہار قسط 2 کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس رسالے کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہر صفحے پر موجود حدیث پاک کے نیچے دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کرنے سے آپ وہ حدیث پاک ویڈیو کی صورت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ مبلغین و مبلغات درود و سلام کے متعلق اس اربعین اطہار قسط 2 کو بھی زبانی یاد کریں گے تو اپنے بیانات وغیرہ میں ترغیب دلانے نیز درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر والعافیہ عطا فرمائے اور آپ کا شفقتوں بھرا سایہ ہمارے سروں پر خیر و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور جس نے اس کتاب پر کام کیا ان سب کے لیے بے حساب بخشش اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 11,000 درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة انت لها اہل وہو لها اہل۔ 11,000 درود کا ثواب۔ حضرت امام حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ۔ مسجد میں آتے جاتے بارگاہ رسالت میں سلام۔ اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَاعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اللہم باعدنی من الشیطان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2، اللہ مجھ پر درود پاک بھیجو۔ صلو علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 3 اللہ خیرات نہ کر سکنے والے کا درود شریف۔ ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقۃ فلیقل فی دعائہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنها زکاة وقال لا یشبع المؤمن خیرا حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ شرح حدیث، جو شخص صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنا یعنی درود پاک بھیجنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ 4 اللہ زمین پر گھومنے والے فرشتے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ عطار کیوں پریشاں ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5 اللہ دعا میں درود شریف، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ 6 اللہ وضو کے بعد درود پاک پڑھیے، لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ شرح حدیث، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ 7 اللہ درود پاک اور پل صراط، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجسو مرۃ فجاءته صلاته علی فأخذت بیدہ فأقامته علی الصراط حتی جاوزا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ شرح حدیث، درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ 8 اللہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق، اذا اراد احدکم ان یسأل فلیبدأ بالمدح
والثناء علی اللہ بما هو اہلہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیسأل بعد فإنہ اجدر ان ینجح۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 9 اللہ، دعائے مصطفیٰ اور 10 نیکیاں۔ من صلی علی بلغتنی صلاتہ وصلیت علیہ وکتبت لہ سوا ذلک 10 حسنات۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10 اللہ، یہ درود بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ ما من عبد یصلی علی صلاۃ الا عرج بها ملک حتی یجیء بها وجہ الرحمن عز وجل فیقول اللہ عز وجل اذهبوا بها الى قبر عبدی تستغفر لقائلها وتقر بها عینہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی اسے دیکھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 اللہ، شفاعت واجب ہو گئی۔ من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 اللہ، حوض کوثر پر پہچان۔ لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا عَارِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 اللہ، ایک غلام آزاد کیا۔ من سلم علی 10 فَكَأَنَّمَا عَاتَقَ رَقَبَةً۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام کو آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 اللہ، دعا رد نہیں کی جاتی۔ الدعاء بین الصلاتین لا یرد، یعنی 2 درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 اللہ، آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی لم یلج النار، یعنی جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 اللہ،
دل روشن ہو. من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 17. اللہ جہنم سے 500 برس دور. من صلی علی 100 مرۃ تزحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے وہ جہنم سے 500 برس 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 18. اللہ مصیبتیں دور ہونے کا عمل. من عسر علیہ شیء فلیکثر من الصلاۃ علی فإنها تحل العقد وتکشف الکرب. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اگر بلاؤں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، مصیبتوں کا جو ڈیرا ہے درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 19. اللہ حرم کی 10 نیکیاں. من صلی علی من امتی کتبت لہ 10 حسنات من حسنات الحرم. قیل یا رسول اللہ وما حسنات الحرم؟ قال الحسنۃ ب700 حسنۃ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 20. اللہ سب کو اچھے انداز میں جواب دیا جاتا ہے. ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا اللہ وملائکتہ یرد علیہ باللتی ہی احسن. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اسے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 21. اللہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت. من صلی علی الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 22. اللہ فرشتہ قیامت تک درود بھیجتا ہے. من صلی علی صلاۃ تعظیما لحق جعل اللہ عز وجل من تلک الکلمۃ ملکا جناح لہ فی المشرق وجناح لہ فی المغرب ورجلاہ فی تخوم الارض وعنقہ ملوی تحت العرش فیقول اللہ عز وجل لہ صلی علی عبدی کما صلی علی نبی فہو یصلی علیہ الی یوم القیامہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں، دوسرا مغرب میں، دونوں پاؤں 7ویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے فرماتا ہے تم میرے بندے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا، پس فرشتہ تا قیامت اس بندے پر درود بھیجتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 23 اللہ ثواب ختم نہ ہوگا۔ من کتب عنی علما فکتب معه صلاة علی لم یزل فی اجر ما قرئ ذلک الکتاب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری طرف سے کوئی حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا تو جب تک وہ حدیث شریف پڑھی جاتی رہے گی، درود شریف لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24 اللہ بھولی بات یاد آ جائے۔ اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ تعالی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25 اللہ ہر برکت سے محروم و خالی۔ کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاة علی فہو ممحوق من کل برکت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26 اللہ غربت دور ہو۔ کثرت الذکر والصلاة علی تنفی الفقر۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 27 اللہ دعا کی حفاظت کا ذریعہ۔ صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لأعمالکم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب پاک کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 28 بہت بڑا فرشتہ۔ ان للہ ملکن لہ جناحان احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب فإذا صلى العبد علی حبا انغمس فی الماء ثم ينتفض فليخلق الله من كل قطرة منه ملكا يستغفر لذلك المصلي علی الى یوم القیامة۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار
یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 29 اللہ عجیب و غریب پرندہ، من عطسا فقال الحمد للہ علی کل حال ما کان من حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ اخرج اللہ من منخرہ الایسر طائرا یقول اللہم اغفر لقائلہا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے چھینک آنے پر یہ کہا الحمدللہ علی کل حال ما کان من حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ، تو اللہ پاک اس کے بائیں نتنے یعنی ناک کے الٹے سوراخ سے ایک پرندہ نکالتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ پاک اس کہنے والے کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30 اللہ رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 31 اللہ درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ من صلی علی فی کتاب کتب اللہ لہ علی مر الایام فضل الصلاۃ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا اللہ پاک اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 32 اللہ اعلی درجات پانے کا ذریعہ۔ ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاة علی افضل الدرجات۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 33 اللہ منافقت سے پاک دل۔ من صلی علی محمد طہر قلبہ من النفاق کما یطہر الثوب الماء۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 34 اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمت وألقى محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہے صلی اللہ علی محمد اس نے 70 دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے۔ اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ 35 اللہ 80 سال کی عبادت۔ من صلی صلاۃ العصر من یوم الجمعۃ
فقال قبل ان يقوم من مقامه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 80 مرة غفرت له ذنوبه 80 عاما وكتبت له عبادة 80 سنة۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 برس کے گناہ بخشے جاتے اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 36 اللہ جہنم کی آگ سے آزادی۔ من صلی علی فی کل یوم 100 مرۃ قضی اللہ لہ 100 حاجۃ ایسرها عتقہ من النار۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا، جن میں سب سے آسان اس کی جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 37 اللہ جنت میں جگہ دیکھ لے گا۔ من صلی علی فی یوم الجمعۃ 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جو جمعے کے دن 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ 38 اللہ سب سے زیادہ حوریں کس کے لیے؟ اکثرکم ازواجا فی الجنت اکثرکم صلاۃ علی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 39 اللہ کبھی عذاب نہیں دیتا۔ ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی علی ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا یعذبہ ابدا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 40 اللہ باعث مغفرت درود شریف۔ ان من قالها وكان قائما غفر له قبل ان يقعد وان كان قائدا غفر له قبل ان يقوم۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود پاک دعا ہے۔ ارشاد اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، بے شک درود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور جس قدر اس کے فوائد و برکات مصلی یعنی درود شریف پڑھنے والے پر عائد ہوتے ہیں، ہرگز اپنے لیے